اسٹری فیٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دنیا کی سب سے طاقتور قوم، یہ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے طاقتور، مضبوط و توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ اور سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن، شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت و آسائش انہیں میسر تھی۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ہم بات کرنے جا رہے ہیں قوم عاد کی تباہی کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ اور یاد تو کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تمہیں زمین پر خوب پھیلایا۔ حضرت ابن عباس اور مقاتل سے منقول ہے کہ ان کے قد 6 گز یعنی 18 فٹ کے تھے۔ قوم عاد سے متعلق تفصیل سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا کسی قدیم تاریخی کتب میں نہیں ملتی، اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثرات کے ذریعے جو محققین علم الاسرار نے ان کے بارے میں حاصل کی ہیں۔ پہلا ذریعہ چونکہ قطعی اور یقینی ہے، اس لیے اس کے بیان کردہ حقائق کو بلا شبہ قطعیت حاصل ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ تخمینی اور قیاسی ہے۔ قوم عاد کا ذکر قرآن کریم میں 9 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ اگر اس قوم کے شجرہ نسب کے بارے میں بات کی جائے تو مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل اس کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض کتب میں اس شخص کا شجرہ نسب یوں بیان کیا گیا ہے: عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ قوم عرب تھی جو بہت لمبے اور مضبوط ستونوں پر قائم کردہ عالیشان محلات میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلائی شٹر چیلنجز کی مدد سے دریافت کیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ اگر اس قوم کی جائے عبرت کے بارے میں بات کی جائے تو بحیرہ عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغرب یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحراء الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6,50,000 مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی چیز پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کے سرسبز و شاداب باغ ہوا کرتے تھے اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت ہے۔ شداد کی جنت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ ارم جو ستونوں والا تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کی دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ عام مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب ہے۔ قوم عاد اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خصوصی اہمیت دیتی تھی اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس کی قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی، ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی اور اسی کی صفت ذات العماد ہے۔ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم ہوئی ہے جس کی تعمیرات سونے چاندی اور جواہرات کے ساتھ کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔
ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیت سے متعلق سنا تو اس نے زمین پر ایسی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کی کسی صحرا میں تعمیرات کا کام بھی شروع کر دیا اور مسلسل 300 برس کی شب و روز محنت کے بعد دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں آبشاریں بھی بہتی تھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ عظیم جم غفیر کے ساتھ اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں زندہ دفن ہو گیا۔ بتوں کے پجاریوں کی ابتدا کے بارے میں اگر بات کی جائے تو طوفان نوح کے بعد قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زور آور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں کے نام سمود اور رہب تھے۔ ابن کثیر میں تیسرا نام سمد بیان ہوا ہے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کا نام صدا، سمود اور واہرہ کے نام سے لکھا ہے۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے انہی کی قوم میں ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ نبوت کے واضح نصیحت کے بارے میں بات کی جائے تو یہ حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کا تعلق قوم عاد ہی سے تھا۔ قوم عاد عربی نسل کے تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کا ذکر ہے۔ اس میں نبی آخری زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے 4 انبیاء عربی ہیں جن میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تمہارا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور وجیحہ شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کے ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے تھے، بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے باغات، میٹھے پانی کے بلکھاتی نہریں اور مضبوط و قداور جسامتوں نے ہی انہیں نعمتوں سے شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بات کریں تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد کے لوگ آپ علیہ السلام کے جادوگر اور سحر زیادہ شخص خیال کرتے تھے جنہیں ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، اب تو میری مدد کر۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم ملا کہ ان کے چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدلنے لگی، مویشی مرنے لگے، پھل اناج ناپید ہو گیا۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال چلتا رہا۔ نبی علیہ السلام سے قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے، اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو تم گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ کہنے لگے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس واقعے میں ایک ذکر آتا ہے قوم کے سردار حجاز مقدس میں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آوازاری کرتے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی تھی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں قوم امالیک کہ معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کو خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کروانے والے سردار کا نام کیل بن عمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ، سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی کہ ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی تو نے ہلاکت و تباہی کو پسند کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب ہانک دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادلوں کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے قوم عاد پر عذاب الہی کے نزول کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس تیز ترین آندھی نے قوم عاد کا ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلات اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہو گئی تھی، اللہ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے مثل ہوا کھولی تھی۔ ناظرین اکرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔